5 چیزیں ایسی ہیں جن سے اس کی خود اعتمادی یا سیلف کانفیڈنس ہٹ ہوتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ وہ نیچرلی یہ چیز اس کے اندر موجود تھی، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے گریز کریں جس سے یہ خراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آنکھیں جو ہیں نا، آنکھوں کو دیکھنا ہم سکھاتے نہیں ہیں۔ آنکھوں کی مطلب دیکھنا جو ہے آنکھوں کا انیٹ فنکشن ہے نا، آنکھ ہے تو دیکھ رہی ہے۔ تو انسان ہے، انسان کے اندر ایک سینس آف آئمنس ہے، یہ باہر سے آنکھوں کو دیکھنا باہر سے نہیں ڈالا گیا ہے ان کے اندر۔ ہمارا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کو اسپوائل ہونے، آئی سائٹ کو خراب ہونے والے جتنے فیکٹرز اور کنڈیشنز ہیں ان کو کنٹرول کریں اور آنکھوں کو خراب نہ ہونے دیں۔ ہمارا تو یہ کام ہے نا۔ باقی آئی سائٹ الحمدللہ، اب وہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی نظر کسی چیز پہ آسانی سے ٹکتی نہیں ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ اپنی نظروں کو ٹکانا سیکھتا ہے، پھر چیزوں کو، اور اس کا جو زوم ہے وہ زیادہ امپروو ہوتا ہے، پھر وہ شارپ فوکس اس کا ہو جاتا ہے، پھر وہ چیزوں کو بہت کینلی آبزرو کرتا ہے۔ تو یہ گریجول انفولڈنگ ہے، گریجول کہہ لیجئے، یعنی اس کو میچیور ہونے کا وہ ایک گریجولی ایک میچیورٹی کے لیول کو اچیو کرتا ہے، اور یہ خود کرتا ہے نا۔ آنکھیں جو ہیں وہ کسی چیز کو ٹھیک سے اب بالکل پرفیکٹ فوکس کر رہی ہیں، اور یہ الحمدللہ بہترین آئی سائٹ ہے اس کی۔ تو لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کنڈیشنز اور ان فیکٹرز کو دیکھیں کہ جو آئی سائٹ کو تباہ کرتی ہیں۔ تو کانفیڈنس کو تباہ کرنے والا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے انسانوں کے ساتھ ان کی تذلیل کرنا، ان کو جو ہے وہ ہیوملیٹ کرنا، یا ان کی ہیوملیشن جسے ہم کہتے ہیں، یا انسلٹ جسے ہم کہتے ہیں، یا ڈس رسپیکٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اسلام جس چیز کو پرائمریلی، جس چیز کو یعنی جسے ہم ٹرولی اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں، یا اسلام جسے ہم کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے جس چیز کی ذمہ داری لیتی ہے اور دیتی ہے کہ وہ ہر مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی سیلف رسپیکٹ محفوظ رہے۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ جب یہ کام نہیں ہوتا تو پھر دوسرے انسانوں کے کانفیڈنس اور نرچر نہیں ہوتے، ان کی انسلٹ ہوتی ہے، اور اس سے پھر وہ یعنی سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا چین ری ایکشن شروع ہوتا ہے، اور پوری سوسائٹی کے اندر گڑبڑ اور کیوس پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا جو روٹ کاز ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اپنی زبان سے دوسرے بندے کو کوئی غلط بات کہی۔ یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ بھی جو ان کا کانفیڈنس خراب ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ جو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انکنڈیشنل غیر مشروط عزت، جیسے میں انکنڈیشنل رسپیکٹ کہہ رہا ہوں، تو پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ کنڈیشنل رسپیکٹ کیا ہوتی ہے۔ نمبر لاؤ گے تو عزت ملے گی، بات مانو گے تو عزت ملے گی، ٹائم پہ یہ کام کر لو گے تو عزت ملے گی، ہوم ورک کر لو گے تو عزت ملے گی۔ اگر کسی نے ہوم ورک نہیں کیا، بات نہیں مانی، نمبر نہیں لایا، فیل ہو گیا، تو اس کو رسپیکٹ نہیں ملے گی۔ تو رسپیکٹ جو ہے وہ انکنڈیشنلی اویلیبل نہیں ہے، بلکہ کنڈیشنلی اویلیبل ہے۔ ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو ارن اٹ۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کو ہم بچوں کے کیس میں بھی ایسے ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، حالانکہ اس پہ سوچنا چاہیے۔ مطلب اللہ نے ہر انسان کو رسپیکٹیبل بنایا ہے، مطلب کہ ارننگ ورننگ کی کیا بات ہے، مطلب ہر انسان اللہ کے فضل سے رسپیکٹفل ہے، اور ہمیں رسپیکٹ اس کو دینی چاہیے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آئے۔ دوسری بات جو ہے جس کی وجہ سے اس کا کانفیڈنس متاثر ہوتا ہے وہ ہے خوف اور جبر۔ اور مطلب جبر جو ہے وہ ایک بہت اہم نفسیاتی زہر ہے، اس سے ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ کانفیڈنس کو میں ایک اور طرح سے ڈیفائن کرتا ہوں کہ غیر اللہ کا خوف جب کسی انسان میں سے ختم ہو جاتا ہے تو یہ کانفیڈنس ہے، اور اللہ کے حضور جواب دہی کی فکر جب پیدا ہو جاتی ہے تو یہ کیریکٹر ہے۔ تو کانفیڈنس اور کیریکٹر کا آپس میں یہ تعلق ہے، یعنی آپ غیر اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے، یعنی اللہ کے سوا اب کسی غیر اللہ سے وہ نہیں ڈرتا، اسے کوئی پریشانی نہیں، وہ کیا سوچے گا، کیا کہے گا، مجھے کیا، اس کی فکر اسے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو ناراض کرنا چاہتا ہے، انسانوں کے ساتھ رسپیکٹفل ہے، لیکن غیر اللہ کا خوف نہیں ہے، پیپل کانشیسنس کا مرض نہیں ہے اس کے اندر۔ اب وہ اللہ کے آگے جواب دہی کی جو فکر ہے اب صحیح سے
ایک ڈیپ روٹڈ، اب یہ فکر جو ہے وہ اس کی روٹس ڈیپ ہوں گی. ادروائز اگر یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ کے آگے جواب دہی کی فکر غیر اللہ کے خوف کے ساتھ کو ایگزسٹ کرے اور یہ بھی گرو کرے اور وہ بھی گرو کرے. یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے یہ پری ریکوزٹ ہے کہ غیر اللہ کا خوف ختم کیا جائے. تو کانفیڈنس کا ایک مطلب غیر اللہ کا خوف ختم کرنا ہے. لیکن بہت سے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیہ میں جو مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ جبر کرتے ہیں، خوف دیتے ہیں اسے، اور یہ فیئر اور جبر اور یعنی بائی فورس چیزیں کروانے کے نتیجے میں اب وہ اپنے اختیار کو ایکسپیرینس نہیں کر پاتا. تو یہ اس کا کانفیڈنس اب بہت بری طرح یہ دو کام کر دیے، بہت بڑا کام، مطلب بہت ہی بڑا نقصان. مطلب آپ سمجھیے کہ یعنی اگر کسی انسان کو ہم یہ دونوں کنڈیشنز پیدا کر کے، پوزیشن بھی اس کی آ گئی ہے نا اگر، لیکن آپ نے یہ کام کیا کہ اس کو رسپیکٹ کنڈیشنلی دی ہے، انکنڈیشنلی نہیں دی ہے، اور اس کو ڈرایا تھا، فورس کیا تھا، اس سے آپ نے اس کو کوئی اچھا کام کروا لیا ہے. چاہے آپ نے قرآن کا حفظ کروا لیا ہے، چاہے آپ نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلے کا ٹیسٹ کلیئر کروا لیا ہے، آپ نے نقصان زیادہ کیا ہے اور فائدہ ایسا لگ رہا ہے کہ کیا ہے لیکن اصل میں نہیں کیا ہے. تو یہ نقصان ہی کیا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے جس سے کانفیڈنس یا خود اعتمادی شیٹر ہوتی ہے، وہ ریزن ہے شرمندہ کرنا، امبیرس کرنا. کسی بھی بچے کو امبیرسمنٹ سے بچانے کی مطلب معلم وہ ہے، ٹیچر وہ ہے، اور پیرنٹ کی بھی ذمہ داری یہ ہے، یا مینٹور وہ ہے جو اپنے شاگرد کو یا اپنے اسٹوڈنٹ کو یا کسی بچے کو شرمندگی سے بچانے کی کوششیں کرے. یعنی میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر کسی ٹیچر کو یہ اندازہ ہو کہ جو سوال، یعنی میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، وہ سوال میں ایک بچے سے کر رہا ہوں، اور مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ اس بچے کو اس سوال کا جواب نہیں آتا، تو کیا مجھے بھرے مجمع میں اس بچے سے وہ سوال کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کرنا چاہیے کیا؟ اگر مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ اس بچے کو اس کا جواب نہیں آتا، بلکہ ابھی ہم کرتے کیا ہیں، یعنی کلاس میں حرکتیں کیا ہو رہی ہیں نا، مطلب آپ تعلیم کے نام پہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو ذرا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک بچہ کہتا ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، تو ٹیچر کہتا ہے نہیں تم نہیں دو، تمہیں تو آتا ہے، تم بتاؤ، فلاں بچہ بتائے. اور پھر وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اس کا نشانہ صحیح لگا ہے، میں نے اس دفعہ اس بچے کو پک کیا ہے جس کو نہیں آتا تھا. تو یہ جو آپ امبیرس کر رہے ہیں، یعنی کیا یہ اخلاقی کام ہے؟ یہ کیا ایتھیکل پریکٹس ہے؟ اس پریکٹس کی جو یعنی یہ جو امورل پریکٹسز ہیں، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے نا. یہ غیر اخلاقی چیز ہے نا کہ میں انسانوں کو شرمندہ کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس کو نہیں آتا، تو مجھے تو اس کو مطلب شرمندہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. چوتھی وجہ جو ہے کسی بچے کی کانفیڈنس کیسے خراب ہوتا ہے، اب وہ چوتھی وجہ جو ہے نا، یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہمارے اور ویسٹرن یعنی ماڈرن ویسٹرن سائیکالوجی کا جو ڈسپلن ہے، ہمارے اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں، اس میں ایک بڑا فکری اختلاف اس وجہ میں ہے جو اب میں بتاؤں گا، اور وہ ہے کسی بچے کی تعریف کرنا. تعریف کرنے سے، اب میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں، یہ مسئلہ کیا ہے. دیکھیے، کانفیڈنس کا ایک وقتی خود اعتمادی، ایک ٹیمپرری کانفیڈنس جو ہے وہ تعریف کرنے سے پیدا ہوتا ہے. اور تعریف کرنے سے کوئی بچہ اپنے آپ کو اہم، یعنی میں کسی بچے کی تعریفیں کروں تو وہ بچہ اپنے آپ کو اہم سمجھے گا، لیکن وہ بچہ غلط وجہ سے اپنے آپ کو اہم سمجھے گا. آپ اپنے آپ کو اس لیے اہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو پوسٹ ڈالی تھی اس پہ 250 لائکس آ گئے، اور اس پہ اتنے سارے کامنٹس آ گئے کہ جی میں نے اپنی سیلفی ڈال دی، لوگوں نے کہا تم حسین لگ رہے ہو. اب مجھے اپنے مطلب اتنے سارے لوگوں نے کہا اتنے حسین لگ رہے ہو، تو اب ایک اپنے آپ کو اہم سمجھنے کا ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے. لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ کوئی اچھی بنیاد نہیں ہے، وہ کوئی جائز وجہ نہیں ہے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کا. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ تعریف سے جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے وہ کانفیڈنس کی درست شکل نہیں ہوتی، وہ کانفیڈنس کا واہمہ ہوتا ہے.
دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عارضی ٹیمپرری ہوتا ہے، اور یہ جیسے ہی مطلب آپ کو ایبسنس آف پریز میں آپ اپنے آپ کو ان امپورٹنٹ محسوس کرتے ہیں، اور تعریف کے رسیا ہوتے ہیں، مطلب آپ کو پھر یہ مستقل چاہیے ہوتی ہے. مطلب تعریف بھی ایک شراب ہے، مطلب اس کی بھی ایڈکشن ہے نا. اور ہمارے معاشرے میں، بلکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پی جانے والی اور پلائی جانے والی شراب کا نام ہے تعریف کی شراب. تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے محفوظ رکھے کہ نہ ہم کبھی پلائیں نہ کبھی پئیں. لیکن بہرحال اچھی بہت لگتی ہے، مزے کی بہت لگتی ہے، تو لوگوں کو مطلب چکھتے تو رہتے ہی ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. تو یہ جو چوتھی ریزن ہے کانفیڈنس کو برباد کرنے کی، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بچے کی تعریفیں کر رہے ہیں. اچھا، یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ یعنی ہمارے اور ویسٹرن سائیکالوجی کا جو ڈسپلن ہے اس میں جو بڑے ڈفرینسز ہیں، ان میں سے ایک ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں تقریباً ہر دوسرے پیراگراف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پریز یور چائلڈ اینڈ پریز یور چائلڈ آفن، یا ہر صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے نا. مطلب بلکہ تعریف کے مطلب ہاؤ ٹو پریز کا سلیقہ اور اس کی ٹرکس اور ٹپس سیکھنے اور سکھانے کا کام ہے. مطلب پیرنٹنگ کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھئی تعریفیں کیسے کی جائیں، کب کب کی جائیں. اچھا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تعریف نہیں کی جائے. جس طرح کا کانفیڈنس ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ کام مفید نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ لانگ رن میں وہ بچہ جس کا کانفیڈنس وقتی طور پہ تعریف کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، وہ تو اصل میں آگے چل کے پتہ لگتا ہے کہ وہ تو بہت ساری ایمپٹینس ہے اس کے اندر، وہ تو ایک وائڈ ہے اندر، ایک کھوکھلا پن ہے جو پیدا ہوا ہے. اور جب وہ تعریف نہیں ملتی تو پھر وہ ایک کھوکھلا پن اس کا بالکل اس کے اوپر بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے. تو وہ کوئی بہت مطلب اس سے بلکہ خود اعتمادی کو نقصان پہنچتا ہے جس طرح کا کانفیڈنس ہم کسی بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. پانچواں جو وجہ ہے کانفیڈنس نہ پیدا ہو سکنے یا کانفیڈنس کے نقصان پہنچنے کی، یہ پانچویں وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے جو ایکسپیرینسز آف فیلئر ہیں وہ ایکسپیرینسز آف سکسیس اور ایکسپیرینسز آف اچیومنٹ سے زیادہ ہیں. اور اس کے اندر اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے بہت سے اٹیمپٹس انسکسیسفل رہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی بچوں کی ایفرٹس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتی، اور ان کے جو ریزلٹس ہیں صرف ان کے لیے وہ مطلب دیکھتی ہے. مطلب تم کیا کوششیں کرتے رہے، یہ سب بیکار کی بات ہے. یہ بتاؤ نمبر کتنے آئے، یہ بتاؤ یہ ہوا نہیں ہوا، یہ بتاؤ اسٹوری فائنل ہو گئی یا نہیں ہوئی، مطلب یہ بتاؤ یہ سورہ یاد ہو گئی یا نہیں ہوئی. تو بھئی سورہ اس نے یاد کر لی، یہ رزلٹ ہے، لیکن سورہ یاد کرنے کی کوششیں کی، یہ ایفرٹس ہیں. تو ایفرٹس کا مقام اور انٹینٹ کا مقام جو ہے نا، یہ مربی وہ ہے جس کی نگاہ میں انٹینٹ اور ایفرٹس کا مقام رزلٹ سے بلند ہے، اور میکینک وہ ہے جس کی نظر میں مطلب رزلٹ کی اہمیت ہے، ایفرٹس اور انٹینٹ کو وہ نہیں دیکھ پاتا. وہ جو پروسیس ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کبھی کبھی بچے جو ہیں وہ بڑی مطلب جو بڑوں کی نادانیاں ہیں نا، مطلب ایک بچہ کھیلنے گیا اور نہیں وہ جلدی آؤٹ ہو گیا یا رن نہیں بنا سکا، تو اب اس بات پہ وہ پریشان ہے. بھئی وہ مطلب پروسیس تو تھا نا، ایفرٹ تو کی، اس ایفرٹ کو تو اس نے انجوائے کیا. تو یہ خیر بعض اوقات ناکامی، اور پھر وہ ناکامی کے تجربات اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں نا کہ مطلب ہم اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ فیلئر ہے. مطلب جب ہم اٹیمپٹ کو اور پروسیس کو اور ایفرٹ کو ویلیو دیں گے اور فائنل آؤٹ کم کو اس طرح نہیں دیکھیں گے، تو پھر پہلے ہمیں خود صحیح ہو جائیں گے، تو پھر وہی چیز ٹھیک ہو جائے گی. مطلب وہ پروسیس کا پارٹ ہے، وہ پھر اس کو مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ مطلب میں نے ابھی تک کوئی ایسی چیز ہی نہیں کی جو میرے بڑوں کو مطمئن کرے. یہ پرابلم مطلب بہت زیادہ ہے. مطلب ایک بچہ اگر ایک پینسل، وہ بچہ 2 سال کا ہے اور ایک پینسل اور ایک نوٹ بک کے اوپر ایک پینسل سے اسکربلنگ کر رہا ہے، تو وہ جو اسکربلنگ کر رہا ہے، جو کہ جس کی کوئی سینس نہیں بن رہی ہے آپ کی نظر میں، وہ اس کا ایک جوائے ہے، اس کی ایک پروسیس ہے، وہ ایک پری رائٹنگ اسٹیج ہے. تو وہ جو پلیجر آف اسکربلنگ ہے اس کو وہ محسوس کر رہا ہے. آپ اس کے لیے اپریشیٹو اگر ہوں گے تو پھر تو وہ اس کو ایک اپنی سکسیس کاؤنٹ کرے گا. لیکن اگر آپ اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے اس پورے پروسیس کو، اور آپ کہیں گے یہ تم نے کاپی گندی کر دی اور ABCD لکھ کے دکھائی نہیں، میں جیسے کہہ رہا تھا ویسے لکھو،
تو پھر وہ اس کو لگے گا کہ میں ایک فیلڈ انڈیویجول ہوں. اس سے بچانے کی ضرورت ہے.